الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق اللہ العظیم. جب ان لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت مانگی اور لے گئے اپنے ساتھ یوسف علیہ السلام کو، فلما ذہبوا به، جب اس کو لے گئے وہ اجمعوا، اور انہوں نے اتفاق کیا، اجماع کیا، اتفاق کیا، یعنی طے کیا، فیصلہ کیا اس بات کا کہ ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ اس کو پھینک دیں گے اندھے کنویں میں. جعل یجعل بنانا، کرنا، اور یہ حالات کے مطابق اس کا ترجمہ ہوتا ہے ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، اور اس کو پھینک دیں گے اندھے کنویں میں. وأوحینا الیہ، اور ہم نے وحی کی اس کی طرف، لتنبئنہم، کہ آپ ان کو خبردار کریں گے، آپ ان کو جتلائیں گے، بتلائیں گے، بأمرہم، ان کے کام کے بارے میں، ھذا، اس کام کے بارے میں، اس معاملے کے بارے میں آپ ان کو خبردار کریں گے. وہم لا یشعرون، اور وہ ان کو پتہ نہیں ہوگا، وہ نہیں جانتے ہوں گے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے وہاں سے. جو روایات ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو باپ کے سامنے تو اٹھا کے لے گئے، بچہ تھا چھوٹا، اور بعض اس میں آتا ہے کہ 7 سال کی عمر کا تھا، چھوٹا بچہ، کندھوں پر اٹھا کے لے گئے. اور جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی بات، تو وہاں نیچے پٹخ دیا، ان کو پھینک دیا، اور پھر اس طرح کرتے کرتے ان کو آگے لے جانے لگے. ایک بچے کے ساتھ اس طرح کی، بھائی وہ بھی چھوٹا ہے، اور ان میں سے کہتے ہیں کہ وہ ایک کی منتیں، چل نہیں سکتا تھا زیادہ، اتنی دور تو نہیں جا سکتا تھا، ایک کی منتیں کرتا رہا. آخر میں یہودا کے رحم دل میں آ گئی اور اس نے اس کو اٹھایا اور سنبھالا. پھر ان کو قتل کرنے کی ان کی سازش تھی، تو یہودا نے مخالفت کی، جو بڑا بھائی تھا ان کا، انہوں نے مخالفت بھی کی، اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ بھائی غلطی سے لے آئے ہو ابھی، تو ابھی واپس اس کو لے جاؤ، اور اس سے صرف اتنا ہے کہ وہ وعدہ لے لو اس سے کہ یہ بتائے گا نہیں ابو کو یہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتائے گا، اس کو واپس. پھر اس کو بھی قتل کرنے کے لیے پیچھے پڑ گیا. ان کا اچھا تو اپنا نمبر بنا رہا ہے ابھی، یعنی تو ابا کی جان کے سامنے جا کے ابھی اپنا نمبر بنائے گا کہ یہ 9 بھائی اس کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، میں نے اس کو بچا لیا تاکہ تو بھی یوسف کی طرح ہمارے لیے مصیبت بن جائے. تو پھر اب وہ سمجھ گیا کہ یہ ابھی 9 ہے، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں،
تو وہ خاموش ہو گیا. نہیں نہیں بنیامین نہیں تھا, نہیں اس میں نہیں تھا, وہ بنیامین تو الگ ہی تھا. اچھا تو پھر ان کو لے جا کے کنویں میں پھینک دیا. تو فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب, جب انہوں نے طے کر لیا کہ اس کو ڈالنا ہے کنویں میں, تو اب کیا ہو گیا, اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو بتایا. اب بتانے کی کیا صورت تھی؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ الہام ہو گیا, دل میں بات آ گئی, تسلی ان کی ہو گئی کہ بھئی تو بچ جائے گا, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ساری چیزوں کے بارے میں ان کو بتائے گا, ان کو تو سمجھائے گا. اور وہ آتا بھی ہے اس میں آگے, آخر میں واقع آتا ہے کہ جب سامنے آ گئے تو ان سے کہا کہ آپ نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے ایک دم کہہ دیا انت یوسف, کیا آپ یوسف ہیں؟ تو پھر اس وقت وہ ساری باتیں ان کے سامنے آ گئی. تو یہاں اللہ رب العزت کہتے ہیں میں ان کو وحی کی. تو وحی سے مراد اگر الہام ہے کہ دل میں بات آنا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے, اور اگر یہ بھی ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام واقعی آ گئے ہوں اور ان کو بتا دیا ہو تو وحی یہ بھی ہو سکتی ہے. دونوں صورتیں درست ہیں. اور یہ ان کو یہ نہیں پہچانیں گے, یعنی آپ ان کو بتائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ یوسف, بھی آپ کو پہچانیں گے ہی نہیں. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, وَجَاءُوا جمع کا صیغہ ہے نا, وہ آئے عشاءً شام کے وقت, رات کے وقت, یبکون روتے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رونا کوئی مظلومیت کا نہیں ہوتا, کوئی مکاری کا رونا بھی ہوتا ہے. تو روتے ہوئے اپنے ابا کے پاس آئے. کیا قالو, کہنے لگے, یا ابانا, اے ہمارے ابا جان, انا ذهبنا نستبق, ہم چلے گئے, نستبق, سبقت کہتے ہیں ایک دوسرے کے آگے نکلنا. یہاں پرانے زمانے میں لکھا ہوتا ہے روڈ کے اوپر کہ سبقت ممنوع ہے. آج کل کیا کہتے ہیں کہ اوورٹیکنگ منع ہے. تو پہلے لکھا ہوتا تھا سبقت ممنوع ہے, سبقت ایک دوسرے آگے نکلنا یا اوورٹیکنگ. تو ہم گئے تھے نستبق, ایک دوسرے سے مقابلے میں, دوڑ کے مقابلے کے لیے, یعنی ہم تو نکل گئے تھے آپس میں دوڑ کا مقابلہ کا, یعنی کھیل کود میں ہم چلے گئے. جنگل ہے, بکریاں چر رہی ہیں, ایک ماحول ایسا ہے کہ اب وہاں تھوڑا سا موقع آ گیا تو ہم کھیل کودنے میں لگ گئے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا, ترک ہے ترک کو چھوڑنا, یوسف کو ہم نے چھوڑا عِنْدَ مَتَاعِنَا, اپنے سامان کے پاس. متاع سامان, جو سامان پڑا ہوا تھا اس کے پاس یوسف کو ہم نے بٹھایا تھا. ہمیں کیا پتہ تھا کہ ایسا بھی کوئی واقعہ ہنگامہ ہو جاتا ہے یہاں. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, تو اس کو ذئب کھا گیا, بھیڑیا اس کو کھا گیا. دیکھو یہ جو چال ہوتی ہے نا, جو مکاری کی چالیں ہوتی ہیں, اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی, بنیاد نہیں ہوتی, تو وہ کمزوری ہوتی ہیں. کتنا کمزور بہانہ, بھئی کوئی اور بہانہ بناؤ. ذئب کے بارے میں تو باپ نے کہہ دیا تھا پہلے تم سے, اب وہی بہانہ بنا رہے ہو جو باپ نے کہا تھا پہلے. اور کوئی بہانہ بس کہا کہ تو بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا, آپ ہمارے اوپر یقین نہیں کریں گے. اب خود ہی سمجھ گئے کہ یہ یقین نہیں آئے گا اس بات کا, تو کیا آپ ہمارے اوپر یقین کرنے والے نہیں ہیں؟ وَلَوْ كُنَّا صَادِقُونَ, اگرچہ ہم سچے ہوں, اگرچہ ہم سچے ہیں لیکن آپ ہمارے اوپر یقین نہیں کریں گے. یہ جھوٹا آدمی ایسا ہی کہتا ہے, ایک تو قسمیں بہت زیادہ کھاتا ہے, اور پھر کہتا ہے آپ یقین نہیں کرتے میرے اوپر, حالانکہ اس سے کوئی بات کہی نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ پہلے سے کہہ دیتا ہے کہ آپ میرے اوپر یقین نہیں کرتے. ایک تو قسمیں زیادہ کھاتا ہے, اور پھر اس طرح. اچھا, اگرچہ ہم سچے ہوں آپ ہمارے اوپر یقین کرنے والے نہیں ہیں. اور یہ ممکن ہے کہ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا یہ بہانہ جو ہے کوئی نہ ڈھیلا ڈھالا سا قسم کا بہانہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا. یا پھر اپنے حالات کے بارے میں ان کو پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کتنا اعتبار ہمارے اوپر کرتے ہیں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, اب دیکھو بہانے پر کہ پلاننگ کیا کر رہے ہیں کہ اس کی قمیص کے اوپر جھوٹا خون لگا کر لے آئے. کہتے ہیں کہ اس کو پکڑا یوسف علیہ السلام کو, پہلے اس کی قمیص اتار کے اس کو تو پھینک دیا نیچے کنویں میں, اور وہ قمیص کا کسی بکرے کے بچے کا گوشت وہ خون لگا کے وہ لے کے آئے کہ دیکھو یہ وہ لے گیا, بھیڑیا اس طرح کھا کے اس کو لے گیا, اور دلیل کے طور پر قمیص لے کے آئے تھے.
وجاؤ علی قمیصہ، اس کی قمیص کے اوپر، اس کے کرتے کے اوپر، بدمن کا دم خون کو کہتے ہیں، کذب جھوٹے خون کے ساتھ. تو یوسف علیہ السلام یہاں واقع آتا ہے کہ یہ قمیص جب لے کے آئے، یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو قمیص صحیح سالم ہے، کوئی چیز کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے. تو یوسف نے پہلے کہا بڑا عقل مند بھیڑیا تھا کہ آرام سے قمیص اتاری ہے اور پھر کھایا ہے اس کو. یہ الفاظ آتے، بڑا عقل مند بھیڑیا تھا کہ قمیص اتاری اور کچھ چھیڑ چھاڑ قمیص کے ساتھ نہیں کی اور اس کو کھا گیا. قال، فرمائے بل سولت لکم انفسکم امرا. سولت، سو تسویل کہتے ہیں کہ نفس کا کسی بری چیز کو اچھا کر کے پیش کرنا. جو برائی آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو اس گناہ کو اس بری چیز کو نفس اس کے لیے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، پھر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو تسویل کہتے ہیں اس کو. سولت انفسکم، تمہارے دلوں نے، تمہارے نفسوں نے خوبصورت کے بنائے کر کے دے دیا ہے امرا، اس معاملے کو تمہارے لیے، بلکہ تمہارے اس معاملے کو تمہارے نفس نے تمہارے لیے خوبصورت بنایا ہے. یعنی تم نے اپنی طرف سے یہ بات گھڑی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. فصبر جمیل، تو صبر ہی بہتر ہے، تو میں صبر ہی کروں گا. صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں کہ جس میں آدمی برداشت کرنے کے ساتھ کوئی شکایت بھی نہ کرے. کیونکہ اللہ کا نبی تھا، ممکن ہے حالات کچھ ایسے اس کے سامنے تھے کہ یہ ہونا تھا اس طرح کا معاملات، اور پھر یہ تو یوسف کی ترقی کے لیے ہے، اور یوسف کی جدائی تو بہرحال قابل برداشت نہیں تھی. کتنا عجیب ہوتا ہے نا بچہ. ہمارے یوسف علیہ السلام کا تو تھا ہی کچھ ایسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی نصف خوبصورتی یوسف کو دی، باقی نصف پوری کائنات میں تقسیم کی ہے. اتنا خوبصورت، حسین و جمال. یہ معجزہ تھا، یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا. معجزہ کہتے ہی اسی چیز کو ہے کہ جس سے عقل تسلیم نہ کرے. عقلاً دیکھا جائے تو کوئی اسباب اس کے نہ ہو. خرق عادت چیز ہوتی ہے نا، عادات اور اسباب سے ہٹ کر چیز ہوتی ہے. تو ایسا حسن اللہ رب العزت نے دیا تھا، اور اتنا پھر نبی تو بچپن ہی سے دلچسپ بھی ہوتے ہیں. تو اتنا خوبصورت بچہ، اتنا دلچسپ بچہ. ہم اپنے بچوں کو جب دیکھتے ہیں تو ایک دن کی جدائی ہوتی ہے تو بس دوسرے دن مرکھب کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، کسی طرح اپنے بچے کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام تو کرتے بھی پیار تھے ان کے ساتھ، تو ان کی جدائی تو بہرحال تکلیف دہ تھی. فرمائے گا فصبر جمیل، تو صبر ہی بہتر ہے. واللہ المستعان، جو تم کہتے ہو پر اس پر مدد میں کس کی لوں گا؟ اللہ ہی کی لوں گا. المستعان، جس سے مدد لی جائے، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد لی جائے گی، لی جا سکتی ہے. کس چیز پر؟ علی ما تصفون، جو تم کہتے ہو. وصف بیان کرنا، کسی کی صفت بیان کرنا، کسی کی تعریف کرنا، کسی کے بارے میں بات کرنا. جو تم بات کرتے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد، اللہ ہی ہے جس سے میں مدد حاصل کروں گا. اب کیا ہوا کہ اگلا مرحلہ آتا ہے کہ وجاءت سیارہ. سیارہ چلنے والے کو کہتے ہیں، لیکن یہ قافلے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ قافلہ آیا. یہ قافلہ اس زمانے کا دور تھا، اس دور کی باتیں تھی کہ پیدل چلنے کا زمانہ تھا، تو چلتے لوگ قافلوں کے ساتھ تھے. قافلے آتے اور پھر قافلوں کی ایک ترتیب ہوتی تھی، اور وہ ترتیب آج کل سمجھانا تو آسان ہو گیا نا. پرانے زمانے اس سے پہلے سمجھانا ذرا مشکل ہوتا تھا، بچوں کو باقاعدہ بتایا جاتا تھا. آج کل وہ یہ ارطغرل ڈرامے کے نقصانات بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ تھوڑے کچھ فائدے بھی ہیں. کہ ان میں سے ایک آدھ فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ قافلوں کو لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ کیسا ہوتا ہے، کیسے چلتے تھے لوگ، اور تلوار کیا ہوتی تھی. ہم بچوں کو اسکول میں پڑھاتے تلوار اس قسم کی، جب باقاعدہ اس کی تصویر بناتے اس کو سکھاتے تھے کہ تلوار یہ ہوتی ہے. آج کل نیزہ، تلوار، گھوڑا اور جنگ، جو آپ آمنے سامنے کی جنگیں ہیں، یہ ساری چیزیں آج کل سمجھانا تھوڑا سا آسان ہو گیا ہے. تو قافلہ تھا، قافلے کی ترتیب ہوتی ہے، قافلہ چلتا ہے، کچھ لوگوں کو آگے بھیجا جاتا ہے کہ وہ جا کے جہاں ٹھہرنا ہے وہاں اس کا انتظام کر لے، وہ کچھ پانی وانی کا انتظام کر لے، اس قسم کا انتظام کیا جاتا ہے. تو جاءت سیارہ، تو یہاں سیارہ آ گیا، ایک قافلہ آ گیا. فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا اپنے وارد کو. ورد یردو، آنا، ظہور ہونا، وارد ہونا، اور ورود خصوصاً پانی کے چشمے تک آنا، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے لفظ. وارد اس شخص کو کہتے ہیں جو پانی کا انتظام کرنے والا،
اس لیے بعض حضرات نے یہاں سقا کا ترجمہ کیا ہے کہ پانی کا انتظام کرنے والا، ساقی۔ تو ان کا پانی کا انتظام کرنے والا کیا، اس کو انہوں نے بھیجا۔ فَأَدْلَا، ادلا ادلا کہتے ہیں ڈالنا، دلوا دلون کہتے ہیں ڈول کو جو کنویں کے پاس رکھا ہوتا ہے پانی نکالنے کے لیے، تو اس نے اپنا ڈول ڈال دیا اس میں، فَأَدْلَا دَلْوَهُ، تو اس نے اپنا ڈول اس میں ڈال دیا۔ تو ظاہر ہے کہ پانی کا انتظام پہلے سے کرنا پڑتا تھا، کنواں دیکھا اس نے تو پانی کا انتظام کرنا تھا، تو ڈول اندر ڈال دیا۔ تو اب پورے واقعات یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں آتا ہے کہ ڈول ڈالا ہوگا تو یقیناً وہ نکلا اس طرح کہ اس نے پکڑ لیا ہوگا یوسف علیہ السلام نے نیچے، کہ یوسف علیہ السلام کو نیچے پھینکا تھا، کوئی پتھر تھا، اس پتھر پر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ کہتے ہیں 2-3 دن اس نے گزارے، اس نے 3 دن تک اس کنویں کے اندر تھا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ یہودا اس کے لیے روٹی وغیرہ کا انتظام کرتا تھا، روٹی لا کے اس کو دیتا تھا، یعنی اس کی نگرانی کرتا تھا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، بشرا خوشخبری کو کہتے ہیں، یا بشرا یہ بڑی خوشی کے الفاظ ہیں، ہائے خوشخبری، ارے خوشخبری، یوں نہیں کہتے ہیں، ھذا غلام یہ تو بچہ ہے، غلام بچے کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں، ھذا غلام یہ بچہ ہے، یعنی بچہ ہے، خوشخبری سنا رہا ہے قافلے والوں کو چیخ کے۔ وہ اسروہ، اور انہوں نے چھپایا اس کو، بضاعتاً اپنے سامان کے ساتھ۔ تو ایک نئی چیز مل گئی تھی، تو اس زمانے کا تو دور ایسا تھا کہ کوئی انسان مل جائے تو اس کی قیمت تھی، اس کو بیچا جاتا تھا سامان کے ساتھ، غلاموں کو بیچنے کا عام رواج تھا، تو انہوں نے اس کو اپنے سامان کے ساتھ الگ سے رکھ دیا، چھپا دیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جاننے والا ہے جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے، یعنی کون؟ یہ اس کے بھائی بھی اور یہ قافلہ والے بھی جو کچھ کرتے تھے وہ اللہ تو بہتر جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہ اس کو چھپا رہے تھے کہ کوئی آ کے دعویٰ نہ کر رہے، کوئی آ کے ہم سے لے نہ جائیں، اس کو لے جا کے کہیں بیچیں گے تو مال دولت کمائیں گے، پیسے آئیں گے ہاتھ۔ واللہ علیم وشروہ بثمن بخس، اور انہوں نے اس کو بیچا، بخس کا لفظ پہلے بھی گزرا ہے، لا تبخسوا الناس اشیاءہم، کم کر دینا، ہاں، بثمن، سمن قیمت کو کہتے ہیں، سا سے سمن قیمت کو کہتے ہیں، بثمن بخس تھوڑی سی قیمت میں، اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت میں بیچ دیا۔ اب کس نے بیچا ہے؟ تو اس میں دونوں طرح کی باتیں ہیں، اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی قرآن میں، اس لیے قرآن نے وضاحت نہیں کی کہ کس نے بیچا۔ یہ بیچنے والے بعض تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ بائبل میں بھی یہی ہے کہ ان بھائیوں میں سے یہودا جو اس کا انتظام کرتا تھا، ایک دن تیسرے دن آ کے دیکھا تو نہیں ہے، وہ پریشان ہو گیا، کہاں چلا گیا بچہ؟ تو کنویں کے اندر تھا، کہاں چلا گیا؟ ادھر ادھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے پتہ چلا کہ قافلہ کہیں ٹھہرا ہوا ہے، وہاں جا کے دیکھا تو قافلہ والوں کے پاس اس نے یوسف کو دیکھا، اور اتنے میں اس نے اپنے بھائیوں کو بھی اطلاع کر دی کہ وہی یوسف کو تو نکال دیا ہے، قافلے والوں کے پاس ہے، وہ آ گئے ان کے پاس۔ اب وہ تو چاہتے تھے کہ یہ قافلے والے لے جائیں، لیکن تھوڑی سی چالاکی کی اور ان کے اوپر دعویٰ ڈال دیا کہ بھئی یہ تو ہمارا غلام تھا، بھاگ گیا ہے ہم سے، اپنے بھائی کو غلام کہہ دیا، یہ ہمارا غلام تھا، یہ ہم سے بھاگ گیا تھا، تو یہ ہمیں واپس کر دو۔ انہوں نے واپس نہیں کیا، سارے نے، اب پیسوں کے لیے چکر تھا نا، تو تھوڑے بہت پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا، کہتے ہیں تھوڑا سا قیمت لے لی، معدودہ مانا چند، دراہم معدودہ، چند گنے چنے دراہم ہیں، گنے چنے دراہم وہ ہوتے ہیں جو چیز گنے میں آتی ہے تو کم ہی ہوتی ہے، 10 سے کم کوئی درہم لے لیے انہوں نے اور لے کر ان کو دے دیا۔ اور وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ اس میں بے رغبت تھے، زاہد زہد جس کی کوئی رغبت نہ ہو، زاہد اس کو بھی کہتے ہیں جو اللہ کا عبادت کرنے والا، دنیا کے ساتھ اس کی کوئی رغبت خاص نہیں، جو ملا اس کو کھایا، جو ملا وہ لے لیا، باقی اس کے پیچھے لگا ہوا نہیں، اس کو بھی زاہد کہا جاتا ہے۔ تو بے رغبت تھے اس میں، ان کو کوئی رغبت ہی نہیں تھی، وہ تو واپس لے جانا نہیں چاہ رہے تھے، اس کو واپس لے جانے کی ان کی کوئی دل میں بات تھی نہیں، اس لیے انہوں نے کیا کر دیا،
تھوڑی ہی قیمت پر چند درہموں کے عوض اس کو بیچ دیا. وشراه بثمن بخس اور کم قیمت پر اس کو بھیج دیا. اس کم قیمت کی آگے بتا دیا کہ دراہم معدودہ، چند دراہم کی کم قیمت پر اس کو بیچا. وکانوا فیہ من الزاہدین اور تھے وہ اس میں بے رغبت ان کی کوئی نہیں تھی اس میں. اور یہاں وشراه بثمن بخس کس نے بیچا؟ ایک یہ بھی ہے کہ ایک قافلے والوں نے ہی آگے اس کو جو بیچا تھا، تو وہ بھی چاہ رہے تھے کہ کسی طرح جلدی سے یہ بک جائے تو کوئی پیچھے سے آگے ہم سے واپس نہ لے لے، تو انہوں نے وہاں کم قیمت پر بیچا. بس